السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں صدیق وفا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم چینل۔ آج ہندوستان کی 73ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر تمام ہندوستانیوں کو ایم چینل کی جانب سے پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہندوستان میں صحافت کو جمہوریت کا چوتھا ستون مانا جاتا ہے۔ وہیں پر صحافت کو پروان چڑھانے میں کئی صحافیوں نے بے لاگ مشقت کی ہے اور اپنا خون جگر صرف کیا ہے۔ صحافت کے اصل اصولوں کو قائم رکھنے کے لیے کسی بات پر سودے بازی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی مختلف تحریکوں کو کامیاب کرنے میں صحافت کا اہم کردار رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دنیا میں سامراجیت نے اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے، پھر صحافت کی اصل اصولوں کے ساتھ سودے بازی شروع ہو گئی۔ پھر صحافت کبھی سامراجیت کے لیے کام کرنے لگی، کبھی سیاستدانوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے میڈیا کو استعمال کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ صحافت کے زرداروں نے پیسہ بٹورنے کا آلہ کار بنایا۔ اس کے باوجود صحافت نے اپنی بنیادوں کو کسی نہ کسی طرح مضبوط رکھا ہے۔ آج بھی اپنے ضمیر کی آواز پر صحافتی خدمات انجام دینے والے صحافیوں کی کثیر تعداد ہندوستان بھر میں موجود ہے۔ جہاں تک اردو صحافت اور اردو صحافیوں کی خدمات کی بات کی جائے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اردو کو ملک گیر سطح پر وہ مقام مل نہیں سکا جو کہ ملنا چاہیے۔ کہیں پر اردو کی لسانی ریاستوں میں مقامی زبانوں کی ترویج نے نظر انداز کیا تو کہیں سیاستدانوں کی حزبیت پسندی نے اردو صحافت و صحافیوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ عرصے دراز سے اردو صحافی برادری نے اپنا مقام بنانے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ ایسے حالات میں اردو صحافیوں کو ایک متحدہ پلیٹ فارم فراہم کرنے کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ اسی سلسلے میں شہر نظام آباد کی سطح پر عرصے دراز سے اردو صحافیوں کے لیے متحدہ پلیٹ فارم فراہم کرنے کی کوشش جاری تھی، جس کا آج دفتر کا یوم جمہوریہ کی 73ویں سالگرہ کے موقع پر پرچم کشائی کے بعد اعظم روڈ نظام آباد پر افتتاح عمل میں آیا۔ ہندوستان کا پہلا اردو پریس کلب شہر نظام آباد کی سطح پر سینئر صحافیوں انور خان ایڈیٹر ہلچل تلنگانہ، رفیق شاہی ایڈیٹر للکار، محمد یوسف الدین خان ایڈیٹر نیوز اینڈ ویوز کی سرپرستی میں خالد خان ایڈیٹر مومن ٹائمز کو بحیثیت صدر منتخب کیا گیا اور اس پر اثر تقریب میں شہر کی معزز شخصیات، علماء اکرام، سیاسی قائدین، سماجی قائدین نے شرکت کرتے ہوئے خالد خان صدر اردو پریس کلب اور سرپرستوں کو اور پورے صحافیوں کو مبارکباد پیش کی اور اپنی جانب سے مکمل تعاون پیش کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ تفصیلات۔ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب اردو پریس کلب کے افتتاحی تقریب میں جمع ہیں۔ واقعتاً یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارے جناب خالد خان صاحب اور اس پریس کے سرپرست جناب انور خان صاحب اور ان کے جمیع رفقا کا۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان حضرات کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ واقعتاً ان حضرات کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے۔ ہمیں یہاں آ کر اس کا علم ہو رہا ہے کہ ہندوستانی سطح پر یہ پہلا کارنامہ ہے جو ان کے ہاتھوں انجام پا رہا ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہماری شہر نظام آباد کے اندر ماشاءاللہ ایسے باذوق اور ملی درد رکھنے والے اور صحافت کو عروج پر، بلندیوں پر پہنچانے کے عزم حوصلے کے ساتھ اس مشن کو لے کر اٹھے ہیں۔ واقعتاً ہم سب اس پر جو ہے فخر کرتے ہیں، ہمارے ان تمام صحافی برادران پر۔ امید ہے کہ آپ حضرات کے اس عزم حوصلے کو دیکھ کر دیگر اضلاع، دیگر ریاستوں کے اندر بھی کچھ جان باز کھڑے ہو جائیں۔ الحمدللہ۔ واقعتاً موجودہ دور میں
صحافت کی جو طاقت ہے، میڈیا کی جو طاقت ہے، پریس کی جو طاقت ہے، قلم کی جو طاقت ہے، ادب اور انشا پردازی کی جو اہمیت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں کہ کس طرح کی صحافت ہونی چاہیے. ایک جہاں تک صحافت کا تعلق ہے وہ نڈر اور بے باک ہوتی ہے اور کسی سے خوف نہیں کھاتی. ایسے ہی ایک شاعر نے کہا کہ تجھے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے، تجھے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے. اگر رات کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تلاش آتی ہے. کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے یہ اندھیرا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی سورج نکلتا رہے گا. اور پھر اس کے بعد اس عزم کا اظہار کرتا ہے کہ میرا قلم نہیں اس دوسرے نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں میں کمن اچھالتا ہے. میرا قلم نہیں اس آوزار اس نخب زن کا جو اپنے گھر ہی کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے. میرا قلم تو امانت ہے میرے کو. یہ ہے پیغام جو آج کے ایک موقع پر میں آ کر پہنچانا چاہتا ہوں. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جہاں سے لکھا، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جہاں سے لکھا، تبھی تو نوچ کمان کا زبان تیر کی ہے. آخری بات اس میں میسیج ہے، پیغام ہے، میں کٹ گروں یا زندہ رہوں یہ یقین ہے مجھے، یہ حصار جبر کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایزا نصیبوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. میں ان اشعار کے ساتھ سارے صحافیوں کو جو اس سے وابستہ ہیں، کمیٹی کے تمام ارکان کو جو اس کے اندر شامل ہیں، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ. کرنا تو جب یہ لفظ صحافت قرآن مجید کی آیت سے ماخوذ ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی اہم ہے کہ صحافی اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو بڑی ہی دیانتداری اور انصاف کے ساتھ بغیر کوئی تحفظ کے ساتھ ادا کریں. اور اردو صحافت نظام آباد میں اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے یہ قیام عمل میں لایا گیا ہے. تو یہ بہت ہی اہم کام ہے. صحافت جب سے انسان دنیا میں وجود آیا ہے، جب سے یہ خبر رسانی کے ذرائع مختلف رہے ہیں. بادشاہوں کے دور میں کچھ اور ہوا کرتے تھے اور ہر 5-10 کلومیٹر پر ایک قاصد ہوتا تھا، وہ اپنے پیغام کو بادشاہ کے 10 کلومیٹر پہ دیتا تو دوسرے والا 20 پہ، تیسرے والا 30 پہ. اس طرح سے پیغام رسانی کے کام کو انجام دیا جاتا تھا. لیکن آج کے اس ملٹی میڈیا اور گلوبل ویلیج کے دور میں صحافت اپنے دائرے کو ختم کر چکی ہے. اب کسی بھی مقامی اخبار کو مقامی اخبار بولتے اس کے دائرے کو محدود نہیں کیا جا سکتا. اب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب سوشل میڈیا پہ نہ جانے کتنے ملکوں میں یہ بات پہنچ گئی ہے. تو اس حیثیت سے بھی صحافت اپنے نئے رول اختیار کرتے ہوئے بہت طاقتور ہوتے جا رہا ہے. کا قیام عمل میں آیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مبارکباد اس لیے دیتا ہوں کہ انہوں نے، ہمارے صحافی برادران نے آج اردو پریس کا قیام عمل میں لا کر اس بات کی صحافت کے اس گوشے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جو مولانا ابوالکلام آزاد نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے فرض الہلال کے ذریعے ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے اپنے صحافت کے ذریعے اور اشتعال انگیز تحریر کے ذریعے ہندوستان میں ایسی چنگاری لگی کہ انگریزوں کے آشیانے کو خاکسار کر کے رکھ دیا. جبکہ آج کے اس دور کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو کے تعلق سے جو سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے اور اردو کو دھیرے دھیرے اس کی بقا کو ختم کیا جا رہا ہے. ایسے میں اردو پریس کلب کا قیام ایک خوش آئین بات ہے اور ایسا ہے کہ اندھیرے میں ایک چراغ کی طرح ہوگا.